وہ دونوں جب تک رہیں گے حرام کاری کرتے رہیں گے، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے سب حرامی اور ناجائز بچے پیدا ہوں گے۔ جاؤ، میں نے کہہ دیا جو کہنا ہے، اور سماج میں ایسی جتنی لڑکیاں ہیں وہ سب حرام کاری کی مرتکب ہے، چاہے وہ جلسے میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، چاہے وہ آپ کے علاقے میں رہتی ہو یا نہ رہتی ہو۔ اگر انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بنا نکاح کیا ہے تو وہ حرام کاری کی زندگی گزار رہی ہیں، حرام کاری کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کورٹ میرج ایک سرٹیفکیٹ تو ہو سکتا ہے آپ کے رہنے کا، لیکن حلال نامہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کورٹ میرج کی شادی کو اسلام نہیں مانتا ہے۔ میرے بھائیوں، شادی وہی ہے جو چند لوگوں کے بیچ میں سماج کے سامنے ماں باپ کی اجازت کے بعد، لڑکی کے پہلے سگنیچر کے بعد میں لڑکے کا نکاح ہو، یہ شادی معتبر مانی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی شادی نہیں۔ اللہ کے نبی ڈائریکٹ ام سلمہ کو پیغام دے رہے ہیں، اور لڑکی بھی اگر کسی لڑکے سے چاہے تو کہہ سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ دلیل، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر کہا اللہ کے رسول کو جواب دیجئے میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ، اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی بھی ڈائریکٹ کسی سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، سب جائز ہے۔ لڑکی والا لڑکی کے لیے لڑکا دیکھ سکتا ہے، لڑکے والا اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھ سکتا ہے، لڑکا بھی ڈائریکٹ لڑکی کے باپ سے بیٹی کا ہاتھ مانگ سکتا ہے، اور لڑکا ڈائریکٹ لڑکی سے بھی شادی کی بات کر سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹے موبائل پر لگا نہیں رہ سکتا۔ رات کے 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے واٹس ایپ چیٹنگ۔ باپ سو رہا ہے، اماں کھراٹے لے رہی ہے، بیٹی کی انگلیاں کی بورڈ پہ ٹائپنگ پہ چپ 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 رہی ہیں۔ آئی لو یو ادھر سے آتا ہے، آئی لو یو ٹو مچ، پتہ نہیں کیا کیا، ٹو مچ، 4 مچ، 5 مچ، اور مچ مچ کرتے ہوئے دماغ میں مچ مچ بھر دیا۔ صبح ہوتا ہے پتہ چلتا ہے سو رہے گھوڑا بیچ کے، اور شیطان ان کے منہ پہ پیشاب کر کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ سب لڑکیوں کی جسم مل جاتے ہیں، لیکن نکاح کرنا اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا کہ نکاح کے بارے میں آدمی سوچ رہا ہے آئے بنگال کے لوگوں نکاح کو آسان کرو اور زناکاری مشکل بنا دو، زناکاری مشکل بنا دو، اتنا آسان کر دو نکاح کو، اتنا آسان کر دو کہ دنیا شش کرے، دنیا حیران رہ جائے۔ اسلام کے اندر نکاح کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑی سی سورت لمبی ہو جاتی ہے، عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، نبی اکرم کے کانوں میں اس عورت کے بچے کی رونے کی آواز آئی، آپ نے وہیں سے نماز میں رکوع کر لیا، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، مختصر سی نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، جب کوئی تم میں سے کسی مسجد میں امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھائے، تو اس امام کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھایا کرے، چھوٹی نماز پڑھایا کرے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بہت سے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی سفر کرنا ہوتا ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تم اکیلے نماز پڑھو تو جتنی لمبی پڑھنا چاہو پڑھو، لیکن جب نماز پڑھاؤ تو امام کو چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے۔ آپ نے رحم دیکھیے کیسا کیا ہے، ایک بچے کے رونے کی وجہ سے خود نماز کو چھوٹا کر دیا، اور پھر قیامت تک پیدا ہونے والے ہم جیسے ملا مولویوں کو آرڈر دے دیا کہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چھوٹی نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے لیے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، اور بیچارے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی سے جانا ہوتا ہے۔ اصل میں ایک بار ایک صحابی سبزی خریدنے گئے مارکیٹ میں، اور جب وہ آ رہے تھے لوٹ کر تو اذان کی آواز سنی، مسجد میں گھس گئے۔
وضو بنایا, نماز پڑھنے لگے, اور جب نماز پڑھی تو وہ جو نماز پڑھا رہے تھے اس مسجد کے امام, انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی 2.5 پارے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب نماز لمبی, یہ پیچھے جو صحابی تھے یہ سوچنے لگے اللہ کہیں 2.5 پارہ پورا نہ پڑھ کے ختم کرے یہ, تو انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی. تو تھے اور اپنی سبزی لے کے گھر آ گئے اور گھر پہ نماز, چرچا ہو گیا, نماز چھوڑ کے بھاگ گیا, نماز چھوڑ کے بھاگ گیا. دوسرے دن شکایت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی, زاد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی, اللہ کے نبی نے بلایا, نماز چھوڑ کے بھاگ گئے, بلاؤ. جب بلایا ان کو کہا کل تم مغرب کی نماز میں تھے, کہاں, بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گئے, کہاں, صاف دل کے تھے, بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گئے, کہاں, کہا کیوں, نماز چھوڑ کے بھاگنا چاہیے. کہا اللہ کے نبی میرے بچے بھوکے تھے, میری بیوی نے سبزی منگائی تھی, گھر میں پکنا تھا, میں مسجد میں گیا, یہ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, میں نے سوچا 2.5 پارے کی اتنی لمبی سورت پتہ نہیں کب ختم ہوگی, میں چھوڑ کے بھاگ گیا اور میں نے نماز گھر پہ پڑھی. اب آپ نے اس کو نہیں ڈانٹا جس نے نماز چھوڑی, آپ نے اس کو ڈانٹا جو سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. کہا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو, تم لوگوں کو مصیبتوں میں کھڑا کر رہے ہو, تمہیں مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. تم میں سے جب کوئی کسی کی امامت کرے تو مختصر اور چھوٹی نماز پڑھائے. کبھی کبھی گاؤں میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے, میں نے بھی دیکھا, وہی موظف پور علاقے میں پہنچا تو ایک باغ میں پہنچا تو اس لیے ایک حاجی صاحب کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. اب حاجی صاحب کو بیچارے مغرب کی نماز میں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ کبھی کبھی مولانا پڑھاتے تھے, آج پہلی بار حاجی صاحب کو نماز پڑھانے کا موقع مل گیا تو حاجی صاحب اب پورے محلے کو جتا رہے ہیں, دیکھو ہمیں کتنا قرآن یاد ہے, وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا. نماز جب ختم ہوئی تو پھر میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے جو درس دیا تو اس دن کی تاریخ سے حاجی صاحب کی پھر ہمت نہیں پڑی مصلی پہ کھڑا ہونے کی, دوبارہ آئے ہی نہیں. آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں. پڑھنا چاہیے ظہر میں کون سی صورتیں ہیں, مغرب میں کون سی, اصل بتائیے, بس وہ پڑھ رہے ہیں. ارے کوئی امام رکھو, اگر اس کے لیے اجرت بھی دینا ہو تو دو, موٹی بھاری رقم بھی دینا ہو تو دو, کسی اچھی عالم کو رکھیے. آپ قرآن و حدیث کی قیمت نہیں دے رہے ہیں, آپ اس کی اجرت دے رہے ہیں. دین کا کام کرنا چاہے تو فری میں کرو, لیکن دین کا کام کسی سے کروا رہے ہو وہ فری میں جائز نہیں ہے. ہمیں دین کا کام کرنا اپنے علاقے میں کریں گے, فری میں کرنا جائز ہے, لیکن آپ اگر مجھے ہمارے یہاں سے بلا رہے ہو تو آپ دین کا کام کروا رہے ہو, اس لیے آپ کو جس کے دین کی کام کروا رہے ہو وہ جو بھی ڈیمانڈ کرے آپ کو اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا پڑے گا. شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کسی اچھے عالم کو رکھیے, ورنہ جاہلوں کی نماز کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے نا. سنانا وہ ہمارا ایک واقعہ, ایک مرتبہ دریا کے کنارے, ندی کے کنارے کچھ لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے, سب جاہل تھے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کی, تو کہا چلو نماز پڑھ لو. دریا ندی کے پانی سے وضو بنایا, ایک امام بن گیا, 3 مقتدی بن گئے. امام قبلہ کہاں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ نہیں سورج جہاں ڈوب رہا ہے اس کو دیکھ لیں یہاں قبلہ نہیں, کہا اچھا یہ ندی ہے اسی کو قبلہ مان لو, اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. امام صاحب بھی جاہل, مقتدی بھی جاہل. امام صاحب نے ندی کی طرف منہ کیا, اللہ اکبر. اب ظہر میں زور سے تو پڑھا نہیں آتا لیکن وہ زور سے پڑھنے لگے, امام صاحب میں جاہل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں تک گاڑی صحیح چلی. اب جیسے ہی پہنچے اہدنا الصراط المستقیم پر, پڑھ ہی رہے تھے کہ ندی سے ایک مچھلی اچھلی, وہ پھر اندر گھس گئی, جمپ لگایا اندر کود گئی. امام صاحب کی نظر مچھلی پہ پڑ گئی. ایسے دیکھا اہدنا الصراط المستقیم, در دریا کھڑبڑ چیز, وہیں سے بہہ گئے. ارے دریا میں کون سی چیز کھڑبڑا رہی ہے. پیچھے جو 3 مقتدی تھے ان میں سے ایک جو دائیں طرف کھڑا تھا کہتا ہے امام صاحب چپ چپ, نماز میں بولا نہیں جاتا. دیکھو کوئی بول رہا, ارے امام صاحب نماز میں بولا نہیں جاتا. اب دوسرا جو بیچ میں کھڑا تھا اس کو کونی مارتے کہتا ہے چپ, تو کیوں بول رہا ہے, چپ تو کیوں بول رہا ہے. تیسرا جو لاسٹ میں کھڑا تھا کہتا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ میں نہیں بولا. اب چاروں بول دو, چاروں. یہ ہوتا ہے جاہل کو امام بنانے کا نتیجہ.
اپنی بھی امام نماز خراب کر رہا ہے، تینوں مقتدیوں کی بھی نماز خراب کر دی، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ تو اب جاہلوں کو جب امام بناؤ گے تو یہی صورتحال ہوگی۔ میرے بھائیوں، پڑھا لکھا امام لائیے جو مسئلے مسائل جانتا ہو، آپ کو صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھا سکے اور آپ کے سماج میں اٹھنے والے مسائل کا جواب بھی دے سکے۔ مدنی عالم، سلفی عالم، اچھا پڑھا لکھا عالم آپ لائیے، اور اس کے لیے سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے لیے اچھی تنخواہ کا انتظام کریں۔ جب وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے تو آپ بھی اس کا خیال رکھیں اور اچھی تنخواہ دیں، تاکہ اس کو ادھر ادھر کچھ کرنا نہ پڑے اور سیدھا وہ مطالعہ کرے، پڑھے، قرآن و حدیث پڑھے اور پھر آپ کو اس کا جواب دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سراپا رحمت بن کر آئے تھے، اس رحمت کا فائدہ ہمیں اور آپ کو اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی رحمت دیکھا کیسی رحمت، آپ نے امام تک کو منع کر دیا کہ نہیں، تم لمبی نماز نہیں پڑھا سکتے ہو، تم بڑی نماز نہیں پڑھاؤ، چھوٹی نماز پڑھاؤ، مختصر نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کی رحمت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ فرمایا اگر تم مریض ہو یا بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں پورا کر لینا۔ فرض جیسی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بیماری کی حالت میں چھوڑ دو، یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ حاملہ عورت ہے، اگر روزہ رکھنے سے اس کی حمل کو دقت ہو رہی ہے تو فرمایا کہ روزہ چھوڑ دے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب بعد میں وہ اس کی قضا کر لے۔ اگر وہ دودھ پی رہا ہے، اگر یہ ڈر ہے کہ دودھ پیتے بچے کو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کو دودھ نہیں ملے گا، تو جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، وہ اتنا مہربان ہے مسلمان مومنوں کے لیے کہ اس کی تکلیف سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کے درد کو وہ اپنا درد سمجھتے ہیں، ہمیشہ وہ فائدے کے لیے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ نے ہمیشہ فائدے کی چیز بتایا ہے، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا، یہ کرو تو یہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، نبی کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور جو آسانیاں نبی نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں ان سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ تقریباً 1.25 گھنٹے کا خطاب میں نے آپ کے